السلام علیکم ویورز، پرجوش ٹی وی پر خوش آمدید۔ ترکش تاریخی سیریز کے دیوانے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اینگن آلتان دوزیاتان تاریخی سیریز کی دنیا میں ایک بے تاج بادشاہ کا مقام رکھتے ہیں، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایرٹول غازی کے کردار کے طور پر اینگن آلتان نے مداحوں پر ایسا جادو کیا ہے کہ وہ ابھی تک انہی لمحات میں قید ہیں۔ ڈیلش ایرٹول سیریز کے خاتمے کے بعد اب اینگن آلتان کو ایک بار پھر سے کسی تاریخی سیریز میں دیکھنا مداحوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کافی لمبے عرصے سے باربروسلر سیریز پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی اور پھر آخر کار بہت دیر سے ہی صحیح سیریز کی ہلکی سی جھلکی دیکھنے کو ملی ہے، جس کے بعد فینس کی جانب سے بہت سے سوالات سامنے آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اینگن آلتان کو مین رول کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر ہزر رئیس بھی سیریز کے ہیرو نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کیا پہلی ہی قسط میں ایک بڑی سمندری جنگ دیکھنے کو ملے گی؟ سیریز کا پہلا مکمل ٹریلر اور قسط کب ریلیز ہونے جا رہی ہے؟ سیریز کس دن سکرین پر اپنی قسط پیش کیا کرے گی؟ باربروسلر سیریز میں کون سا زمانہ دکھایا جائے گا؟ کیا یہ بہت جدید ہوگا یا پھر قدیم؟ سیریز میں کتنی اقسام کے جنگی ہتھیار دکھائے جائیں گے؟ سیریز کی کاسٹ میں کون کون سے اداکار شامل ہیں؟ 4 بھائیوں کی کہانی پر تفصیلی بات کریں گے، ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ ویلن کا کردار کون ادا کرے گا، اور بھی زبردست اور اہم معلومات آپ کو آج کی ویڈیو میں ہی دیں گے۔ سب کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باربروسلر سیریز نے آنے سے پہلے ہی ماحول کو کافی پرجوش بنا رکھا ہے، سب انتظار کی سولی پر لٹکے نظر آ رہے ہیں۔ یہ انتظار کب ختم ہوگا اس پر بھی بات کریں گے۔ ویورز، دراصل اس سیریز کی شوٹنگ سال کے آغاز میں شروع ہونی تھی، جو کہ نہیں ہو سکی۔ اس تاخیر کی وجہ عالمی وبا اور سیریز کے بڑے سیٹ کا ہونا تھا۔ خیر، دن گنتے یہ وقت آیا اور شوٹنگ شروع ہونے کے بعد اب سیریز کی ایک جھلکی بھی سامنے آئی ہے، جسے مداحوں کو تجسس اور بے چینی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ سیریز کی اس قدر دھوم کی وجہ کہیں نہ کہیں اینگن آلتان ہی ہیں، جنہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو ایرٹول غازی کے کردار کے طور پر خوب متوجہ کیا تھا۔ اب وہ تمام فینس اینگن آلتان کو سکرین پر دوبارہ دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ آخر کار یہ طویل انتظار ختم ہونے کو ہے اور ہمارے ہیرو اینگن آلتان اس دفعہ سمندری بادشاہ کے طور پر ہمارے سامنے ہوں گے۔ اس سے قبل آڈینس نے اینگن آلتان کو ڈیلش ایرٹول میں ہیرو کے طور پر لمبا عرصہ دیکھا تھا۔ اب جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ باربروسہ سیریز میں خیرالدین باربروسہ کا نہیں بلکہ عروج رئیس کا کردار ادا کر رہے ہیں، تب سے سب اسی سوچ میں بڑے نظر آ رہے ہیں کہ اینگن آلتان کو مرکزی کردار کے طور پر سامنے کیوں نہیں لایا گیا۔ ویورز، یہ جاننے کے لیے باربروسہ بھائیوں کی کہانی پر ایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ در حقیقت اس تمام دور کا آغاز عروج رئیس سے ہی ہوا تھا۔ وہی اس کامیاب دور کا آغاز کرنے والے اور ہزر رئیس جو بعد میں خیرالدین باربروسہ کہلائے کی تربیت کرنے والے تھے۔ اس لحاظ سے ضرور ان کا کردار خیرالدین باربروسہ سے بڑا ہی ہوگا، مگر یاد رہے کہ یہ طویل عرصہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ دکھ کی بات ہے اور اینگن آلتان کے مداحوں کے لیے بری خبر بھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ اینگن آلتان کا دور جلد سیریز میں ختم کر دیا جائے گا اور پھر ہزر رئیس کا دور دکھایا جائے گا، مگر اس کی اصل بنیاد رکھنے والے عروج رئیس تھے، جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے آپ کو ان 4 بھائیوں کی تھوڑی سی تاریخ بتاتے ہیں، پھر سیریز کے ٹریلر پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویورز، عروج رئیس، ہزر رئیس، الیاس اور اسحاق 4 بھائی اور بہادری کا دوسرا نام تھے۔ سمندر پر صدیوں ان کا راج رہا۔ چاروں بھائی سمندر میں بین الاقوامی تجارت کرتے تھے۔ اس کا آغاز تب ہوا جب یہ چاروں اکٹھے تھے اور جہازوں کو صحیح سالم بندرگاہوں پر لے جانے کا ذمہ لیتے تھے۔ سمندری ڈاکوؤں اور لٹیروں کا سامنا بھی کوئی بہادر ہی کر سکتا ہے۔ ان بھائیوں میں سے عروج رئیس کا کردار ابھر کر سامنے آیا تھا۔ عروج رئیس ان بھائیوں میں سے پہلا تھا جس نے سمندری جہازوں کے معاملات سنبھالے تھے، اور اس کے بعد ان کا بھائی الیاس بھی ان کے ساتھ نظر آیا۔ اس کے بعد ہزر رئیس نے اپنا خود کا جہاز تیار کیا اور اپنے سمندری کیریئر کا آغاز کیا۔ جب یہ تینوں بھائی سمندری معاملات میں پڑ گئے تھے، اس وقت اسحاق جو کہ سب سے بڑا تھا اپنے خاندان کے معاشی اور کاروباری معاملات میں ہی مصروف رہا۔ عروج رئیس بہت کامیاب جہازران بن گیا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اسے صرف ایک ہی نہیں بلکہ کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔
وہ ہسپانوی، فرانسیسی، یونانی اور عربی زبانیں بھی جانتے تھے۔ لبنان سے واپسی پر عروج رئیس اور اس کے چھوٹے بھائی الیاس پر حملہ ہوا، جس میں الیاس مارے گئے اور عروج رئیس کافی زخمی ہو گئے۔ ان کے بابا کی کشتی بھی ضبط کر لی گئی اور عروج رئیس قیدی بنا لیے گئے۔ وہ تقریباً 3 سال قید میں رہے۔ اس کے بعد ہزر رئیس نے اپنے بھائی کے بارے معلومات حاصل کی اور انہیں وہاں سے فرار کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں عروج رئیس نے بہت سے جہاز جیتے اور مختلف علاقوں پر قبضہ کیا جو سمندری حدود کے قریب تھے۔ اس سب کے دوران ہزر رئیس اپنے بھائی عروج رئیس کی تربیت میں پروان چڑھے۔ اس کا مطلب اس دور تک عروج رئیس کا کردار مرکزی رہے گا۔ 1509 میں سب سے بڑے بھائی اسحاق بھی اپنے بھائیوں سے آ ملے، جس کے بعد عروج رئیس کو مزید شہرت ملی۔ عروج رئیس کا اب تک کا سب سے بڑا کارنامہ اسپین میں پھنسے بہت سے مسلمانوں کو شمالی افریقہ صحیح سلامت پہنچانا تھا۔ اس بڑے کارنامے پر انہیں بابا عروج کا نام دیا گیا اور پھر انہیں باربروسہ، جنہیں اٹیلین لینگویج میں ریڈ بیئرڈ یعنی لال داڑھی والا کہا جاتا ہے، کے نام سے پکارا گیا۔ عروج رئیس کے اختتامی وقت کی بات کی جائے تو اسپین سے ابو زیان کو حکم دیا گیا کہ وہ عروج رئیس کو مار دے، جسے الجزائر کے شہر ٹیلمسن کا نیا حاکم بنایا گیا تھا۔ عروج رئیس کو اس منصوبے کا پہلے ہی معلوم چل گیا اور انہوں نے ٹیلمسن پر حملہ کر دیا، ابو زیان کو مار دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد چارلس پنجم واپس آیا اور بندرگاہ پر اسپینش گورنر کی جانب سے اس کا استقبال کیا گیا، جو 10,000 اسپینی فوجیوں کے ساتھ آیا تھا، جبکہ عروج رئیس تقریباً 6500 فوجیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس شہر کا دفاع 20 دن تک جاری رہا، جس کے بعد عروج رئیس اور ان کے بھائی اسحاق بھی مارے گئے۔ اس سب کے بعد سلطان سلیم اول کی جانب سے باربروسہ کا خطاب اور ان کا رتبہ ہزر کو دیا گیا۔ اب ہم نے تمام کہانی آپ کو بتا دی۔ یہاں سے ہزر رئیس یعنی خیر الدین باربروسہ کے دور کا آغاز ہوگا۔ ہم تقریباً واضح کر چکے ہیں کہ اینگن آلتان یعنی عروج رئیس ہمیں شروعات میں شاید پہلے پورے سیزن میں ہی ہیرو کے طور پر نظر آئیں۔ پہلے سیزن کے مرکزی کردار عروج رئیس ہوں گے۔ اس کی مزید تفصیل بتانے کی اب اور ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سیزن میں ہزر رئیس ہمیں تربیتی دور سے ہی گزرتے نظر آئیں گے۔ اگر باربروسہ سیریز کی جاری ہونے والی ایک جھلکی کی بات کی جائے تو اس میں صرف اینگن آلتان یعنی عروج رئیس ہی یہ کہتے نظر آئے ہیں، تھامے رکھو تھامے رکھو۔ اس تمام سین میں ان کا کھڑے رہنے کا انداز اور صرف ان کا ہی ڈائیلاگ سیریز میں ان کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اس دور کی تو سلطنت عثمانیہ کے عروج پر ہی یہ کارنامے بھی سامنے آئے۔ ہم نے اینگن آلتان کو ڈیللی شیرتل میں صرف تلوار چلاتے دیکھا تھا اور ڈیللی شیرتل میں کافی قدیم زمانہ دکھایا گیا تھا، مگر اب بدلتا ہوا وقت دیکھنے کو ملے گا جہاں جنگ کے لیے نئے نئے ہتھیار ایجاد ہو رہے تھے۔ اس سین پر توجہ دی جائے تو شاید یہاں کوئی حملہ ہوا ہے۔ اس دوران عروج رئیس کے ساتھیوں نے اپنی بندوقیں نکال لی ہیں، مگر یاد رہے کہ یہاں ہمیں تلوار بازی بھی نظر آئے گی۔ اس جھلکی میں ہمیں جلتی ہوئی کشتیاں اور حملے کے سین دکھائے گئے ہیں۔ شاید اس سیریز کے آغاز میں ہی کوئی جنگی سین بھی ہو۔ ساتھ ہی اس جھلکی سے یہ بھی واضح ہوا کہ اینگن آلتان کی سیریز میں دھواں دار انٹری کروائی جائے گی۔ اس سین میں ہمیں کوئی پانی سے نکلتا ہوا تلوار تھامے نظر آیا، جس کے گلے میں کچھ تعویذ، دھاگے اور موتی سے ہیں۔ اگر اس دوران عروج رئیس پر نظر ڈالی جائے تو یہ سب انہی کے گلے میں موجود ہے۔ ان کی اس سیریز میں انٹری کے شاندار سینز دیکھنے کو ملیں گے۔ سیریز کی کاسٹ کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اینگن آلتان، دوزیاتان، عروج رئیس، اولاشتونا ہزر رئیس کا کردار ادا کریں گے۔ نیت کن دکنجیلار اور جینار ٹوپ کو الیاس اور اسحاق کا کردار ادا کریں گے۔ سیریز کے ویلن کی بات کی جائے تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکش ایکٹر ایرہان اونلو ترک ایک ویلن کا کردار ادا کریں گے۔ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ کب دیکھنے کو ملے اس بارے آپ کو بتا دیں کہ ابھی تھوڑا انتظار باقی ہے۔ بے چینی کا یہ تسلسل ابھی جاری رہنے والا ہے، کیونکہ ایک بڑے سیٹ کا پروجیکٹ زیادہ ٹائم لیتا ہے، تو ممکن ہے یہ سیریز ستمبر میں سامنے آئے اور جمعہ کے دن ہر نئی قسط پیش کیا کرے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ویورز، اگر کورلوش عثمان سیریز اور باربروسلر ایک ہی وقت ستمبر میں ریلیز ہوئی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیج پر آگ لگانے جیسا کام کریں گی؟ آپ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔